میں اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پری اپنی دوست کو لے کر ہمارے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، پلیز پاپا میری دوست کو اس کے گھر چھوڑ آئیں، اسے ٹیوشن جانا ہے اور اسے دیر ہو رہی ہے۔ پری کی بات سن کر میں اپنی بیٹی کی دوست کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اتنا کہا اور پھر اپنی بیٹی کی دوست کے ساتھ گھر سے نکل پڑا۔ میری بیٹی کی دوست اس کی ہم عمر تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو انکل آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا پوچھو، میں کیوں برا مانوں گا؟ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ کہنے لگی، انکل بات اچھی نہیں ہے بلکہ بری ہے، مجھے معلوم ہے آپ غصہ آئے گا، اس لیے میں پہلے ہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ پری کی دوست نے کہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شاید مجھ سے میری اوپر پری کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کمرے میں کھڑے ہو کر ہم دونوں کی آوازیں جو سن لی تھی۔ میں کہنے لگا، نہیں بیٹا تم پوچھو، میں برا نہیں مانوں گا، تم بھی مجھے پری کی طرح ہی عزیز ہو۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ کہنے لگی، انکل میں جب پری کی کمرے میں آئی تو مجھے آپ دونوں کے کھیلنے کی آواز سنائی دی، تو میں نے دروازے سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا کہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں، اور مجھے پری میں بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ دونوں کیا کیا کرتے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا تو مجھے پری پر غصہ آنے لگا کہ اسے کیوں سب کچھ بتا دیا۔ دیکھو بیٹا، یہ بات ہے کسی کو مت بتانا، میں اور پری تو سب یوں ہی مذاق مذاق میں کھیل رہے تھے، اگر تم نے یہ رات بات کسی کو نہ بتائی تو میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گا۔ میں رافعہ کو پیسوں کا لالچ دینے لگا۔ پری بات سن کر پہلے وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، نہیں انکل مجھے پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ میرے پاس خود ہی بہت سے پیسے ہیں، میرے پاپا بہت امیر ہیں، وہ مجھے بہت سے پیسے دیتے ہیں، لیکن مجھے وہ نہیں دیتے جو آپ پری کو دیتے ہیں۔ کیا آپ مجھے وہ دیں گے جو آپ پری کو دیتے ہیں؟ رافعہ کی بات سن کر میں چونک پڑا اور حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا کہ اس سے مجھ سے کیا مانگ لیا۔ تم جانتی بھی ہو رافعہ تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا ہے؟ رافعہ نے جب مجھے اس عزیز چیز کی فرمائش کی تو مجھے لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن جب وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تو مجھے معلوم ہوا پھر وہ بھی بہت تیز ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں انکل مجھے معلوم ہے میں کیا مانگ رہی ہوں، آپ یہ مجھے دے دیں، میرا بھی بہت من کرتا ہے کھیلنے کا، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا کیونکہ سب میرے ابو سے ڈرتے ہیں۔ رافع کی بات سن کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، لیکن تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، میں نے رافعہ سے کہا تو اس نے حامی بھری اور کہنے لگی، نہیں انکل میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے تنگ گلی میں لے آیا۔ وہاں پر بہت کم ہی کوئی آتا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر مکان کرائے کے لیے خالی ہی رہتے تھے۔ میری ایک نظر خالی دکان پر پڑی جس کا شلٹر نیچے ہوا تھا۔ میں جلدی سے وہاں پر آیا اور شلٹر اوپر کیا، پھر ہم دونوں خالی دکان میں چلے آئے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ رافعہ کی کم عمری تھی اور میں اس سے عمر میں بڑا تھا، اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو سارا الزام مجھ پر آتا کہ میں اس طرح زبردستی کر رہا ہوں۔ میرا ایک بار دل چاہا کہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن وہ ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور میں بہت ہی زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً کچھ کرنا ہی تھا۔ دیکھو رافعہ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی آواز مت نکالنا کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے، اگر کسی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو تمہاری بدنامی الگ ہوگی اور مجھے جو مار پڑے گی وہ الگ، اس لیے ہم جو ابھی کریں گے کہ برداشت کر لینا اور زیادہ شور مت مچانا، میں نے رافعہ سے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کا پہلی مرتبہ ہے اس لیے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حامی بھر دی اور کہنے لگی، آپ فکر مت کریں انکل، میں شور نہیں کروں گی، یہ تو وقت بتائے گا۔ میں نے اتنا کہا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ وہ پہلے بھی شاید کئی بار کھیل چکی تھی، اس لیے آسانی سے کھیل پا رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنا اور میرا کام کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، انکل آپ کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم ہر دن یہی سب کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے فرمائش کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اس کو لے کر بہت سے سوالات آنے لگے۔
میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا اور پوچھنے لگا، تم پہلے کس کے ساتھ کھیل چکی ہو؟ جھوٹ مت بولنا اور مجھے سچ بتانا۔ ہم دکان سے باہر نکلے جب میں نے اس سے پوچھا، آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن یہی سچ ہے، میرے ابو بہت ہی سخت قسم کے انسان ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے کسی بھی لڑکے کے پاس بھی نہیں جانے دیتے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے ابو کو ایک ملازمہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے پہلی بار ابو کے کھیلنے ہوئے دیکھا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ کھیلتے اور میں دیکھتی رہتی۔ دیکھتے دیکھتے میرا بھی دل کرنے لگا کہ میں یہی سب کچھ کروں۔ میرے پاس کوئی گنا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے سبزیوں سے کام چلانا پڑا اور ہر دن میں کہیں کہیں گھنٹے سے اپنا کام چلاتی آئی ہوں، اور آج پہلی بار اس کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ پلیز آپ منع مت کرنا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری لمبی سانس لی اور کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن جب میں اس کو چھوڑنے کے گھر آیا تو اس کا عالی شان گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا باپ ہمارے علاقے کا سب سے زیادہ امیر اور سخت قسم کا آدمی تھا۔ یہ تم اس گھر میں رہتی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگی، ہاں انکل، اسی گھر میں رہتی ہوں۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس نے کہا تو میں اسے آنکھیں نکالنے لگا اور بولا، خاموش رہو، یہ بات دوبارہ مت دہرانا، وہ ابھی سب کے سامنے کوئی سن لے گا۔ میں اسے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کا باپ دروازے سے باہر آیا اور مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور بولا، تم کون ہو؟ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ دراصل آپ کی بیٹی کی دوست ہے اور ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ واپس جانے لگی تو میں نے سوچا جوان بیٹی ہے، چلو خود گھر چھوڑ کر آتا ہوں، آگے یہ بھی تو میری بیٹی جیسی ہے۔ میں نے اعتراض سے کہا۔ وہ آدمی پہلے خاموش ہوا اور پھر اپنی بیٹی کو کہنے لگا، چلو تم اندر جاؤ۔ رافعہ ڈر کے مارے اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور میں بھی واپس جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، بہت شکریہ میری بیٹی کو صحیح سلامت گھر پہنچانے کے لیے، اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا تھا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اسی جانب دیکھا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ آج تو میں بال بال بچ گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دوبارہ اس لڑکی سے نہیں ملوں گا۔ پھر سوچا، یہ تو بہت ہی امیر ہے اور کم عمر بھی ہے، میں اسے آسانی سے پیسے لے سکتا ہوں۔ میں اپنے پلان بنانے لگا۔ عالیہ کی بار بار مجھے کال آ رہی تھی۔ میں نے اس کی کال پک کی تو وہ غصہ ہونے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کہاں غائب ہوں اور اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب